نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له صدق اللہ العظیم۔ برادران محترم، اس واٹس اپ چینل سنی جمعیت الاحناف کے ذریعے روزانہ وائس میں کچھ نہ کچھ مسائل میں بھیجتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو اور آپ دین کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے کہ روزوں کا فدیہ کیا ہوتا ہے۔ ہمارے بعض احباب جو شوگر کے، بلڈ پریشر کے یا اور کوئی چھوٹی موٹی اور کوئی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں اور روزوں کے بدلے فدیہ دیتے ہیں۔ تو فدیہ دینے کا حکم کس کے لیے ہے، اس پر اہم گفتگو ہے۔ دیکھیے، پہلی بات کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو تو بیمار ہو اور اسے ڈاکٹر کہے کہ بھئی تمہیں روزہ رکھنے سے نقصان ہوگا، اور یہ کہنے والا ڈاکٹر غیر فاسق ہو یا کم از کم ایسا ڈاکٹر ہو جس کا ذہن دینی ہو اور خود اسے گمان غالب ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو مجھے نقصان ہوگا، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فدیہ دے کر اپنے ذمہ سے فرض کو ساقط کرے گا، بلکہ اگر وہ گرمیوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو ٹھنڈی میں روزہ رکھے۔ ٹھنڈی میں دن چھوٹے ہوتے ہیں اور بھوک پیاس کا احساس اتنا زیادہ ہوتا نہیں ہے گرمی کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کنٹینیو رکھے، چھوڑ چھوڑ کر بھی رکھ سکتا ہے، لیکن رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے پورے کرے۔ تو فدیہ دے کون؟ بعض غیر مقلدین فدیے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ فدیہ دیا جا سکتا ہے، اور جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، یعنی جو دنیا میں اب موجود نہیں ہے، اگر کوئی ان کی طرف سے فدیہ دینا چاہے، ان کی نمازوں کے بدلے جو انہوں نے زندگی میں نہیں پڑھی، روزہ جو انہوں نے زندگی میں نہیں رکھا، تو دے سکتا ہے، اس کا ثواب انہیں ضرور پہنچے گا۔ تو بعض غیر مقلدین مذاق اڑاتے ہیں کہ اس طرح ثواب نہیں پہنچتا ہے، حالانکہ قرآن کریم میں فدیے کے تعلق سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں رب کا ارشاد ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اصل میں یہاں شیخ فانی کا بیان ہو رہا ہے۔ میں نے بتایا کہ ایک وہ بیمار ہے کہ جس کو طبیب حاذق غیر فاسق دینی ذہن رکھنے والا اور خود اسے گمان ہو کہ میں روزہ رکھوں گا تو نقصان ہوگا، تو وہ اب روزہ نہ رکھے لیکن بعد میں ضرور رکھے۔ لیکن ایک شخص ایسی منزل میں بھی پہنچ جاتا ہے جو نہ اب روزہ رکھ سکتا ہے نہ آئندہ رکھ سکتا ہے، اسے اصطلاح شرع میں شیخ فانی کہتے ہیں۔ اصطلاح شرع میں اسے شیخ فانی کہتے ہیں، جو روزہ رکھنے کی سکت نہ رکھے، نہ اب روزہ رکھ سکتا ہے نہ آئندہ رکھنے کی امید ہو، تو اس شخص کو کہیں گے شیخ فانی۔ اور شیخ فانی کے لیے حکم یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں فدیہ دے، یعنی ایک فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلائے، یا ایک صدقہ فطر کی مقدار میں رقم دے دے، یعنی 2 کلو 47 گرام گیہوں۔ بعض علماء نے 2 کلو 80 گرام کہا، ویسے تو قرآن نے کہا جو زیادہ دے وہ بہتر ہے، تو آپ 3 کلو کے حساب سے پکڑ لیجئے۔ تو 2 کلو 47 گرام گیہوں کی قیمت لگ بھگ 60 روپے بنتی ہے۔ تو اب کسی نے مہینہ بھر روزہ نہیں رکھا تو 30 روزوں کا 1800 روپے ہوا۔ اور ایک شخص جو اپنے والدین کی نماز کا یا روزوں کا فدیہ دینا چاہتا ہے تاکہ وہ خدا تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے اور ان کے ذمہ جو فرض باقی تھے تو اس کا جو انہیں عذاب مل رہا ہے وہ ختم ہو جائے، تو وہ اپنے والدین مرحومین کے نام سے فدیہ دے سکتا ہے، اور اس فدیے کا اجر انہیں ضرور ملے گا۔ تو نمازوں کا فدیہ یہ ہے کہ ایک دن کی نماز کے 6 فدیے ہوں گے، 5 فرض نمازوں کے اور ایک وتر کی نماز کا علیحدہ، اور روزوں کے بدلے ایک روزے کا ایک فدیہ ہے۔ تو بہرحال جو بھی دینا چاہیں وہ حساب کتاب کر کے دے سکتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات یہ سماعت کریں کہ جب کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے تو جانے کے بعد اس کا جو ترکہ ہے وہ 4 طریقے سے اس کے حقوق ہیں۔
نمبر ایک یہ کہ سب سے پہلے میت کے جو اخراجات ہے اس کے تدفین کے، اس کے کفن دفن کے، تو وہ اس کے مال میں سے پورے کیے جائیں۔ پھر جب اس میں سے بچ جائے، تدفین کی ادائیگی کے بعد جو ترکہ بچے اس میں سے میت کا قرضہ ادا کیا جائے۔ نمبر تین، قرض کی ادائیگی کے بعد جو ترکہ بچے گا اس سے اس کی وصیت پوری کی جائیں گی۔ اگر کوئی مرنے والا یہ وصیت کر کے جائے کہ میرے مال میں سے میری نمازوں کا اور میرے روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے، تو اس کے مال میں سے ادا کیا جائے۔ تو یہ ادا کرنا 1/3 ہوگا، یعنی 100 میں سے 33 روپے۔ پھر جو 66 روپے بچیں گے وہ آپس میں تقسیم کر لیے جائیں۔ اب وہ 33 میں اس کی نماز اور روزوں کا فدیہ ادا ہو گیا تو ٹھیک، نہیں ہوا تو 33 ادا کرے، بچے ہوئی رقم جو ہے وہ جو اس کے وارث ہیں ان میں وہ مال تقسیم ہوگا۔ تو بہرحال فدیہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ شیخ فانی جو روزہ رکھنے کی جس میں سکت نہ ہو، آئندہ امید نہ ہو، وہ ایک روزے کے بدلے ایک فدیہ، اور جو نماز پڑھنے پہ بھی جو دنیا سے جا چکا اور جس کے ذمہ نمازیں باقی ہو اس کی نمازوں کا بھی فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ ایک دن کی نماز کے 6 فدیے ہوں گے، اور یہ جو فدیے کی رقم ہے یہ انہی کو دی جائیں گی جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، نہ یہ اپنے اصول کو دی جا سکتی ہے نہ فروع کو دی جا سکتی ہے۔ اور بہتر ہے کہ جو لوگ شیخ فانی کے روزوں کا فدیہ یا اپنے مرحومین کے روزوں اور نمازوں کا فدیہ دینا چاہیں، وہ تنظیم سنی جمعیت الاحناف جو 10 سال کے عرصے سے ممبئی کی سرزمین پر دین و سنیت کی، مسلک اعلیٰ حضرت کی، عوام اہل سنت کی خدمت میں مصروف عمل ہے، اور وقتاً فوقتاً آپ تنظیم کی ایکٹیویٹیز اور سرگرمیاں دیکھتے رہتے ہیں کہ تنظیم کی جانب سے کبھی افطار کا انتظام، کبھی راشن کا، وظیفوں کا، ائمہ کی تنخواہ، مساجد کی تعمیر، مدارس کی تعمیر، غریب بچیوں کی شادی، غریب سنی بچوں کو روزگار کے سلسلے میں مدد اور علاج کے لیے مدد، ایسے معاملات تنظیم سے ہوتے رہتے ہیں۔ تو آپ اپنے فدیے کی رقم، زکوٰۃ کی رقم، صدقے کی رقم، یا جن کے ذمہ کئی سال کی قربانی ہو تو قربانی کے بدلے قربانی نہیں ہوتی ہے بلکہ جانور کی رقم صدقہ کرنی پڑتی ہے، تو وہ رقم، یا پھر قسم کا کوئی کفارہ ہو تو وہ رقم آپ تنظیم سنی جمعیت الاحناف میں پیش کریں۔ میری بساط کے مطابق میں نے فدیے کے جو ضروری مسائل تھے وہ آپ کے گوش گزار کیے ہیں کہ معمولی بیماری پر فدیہ ادا کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اگر کسی نے، ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اپنے روزوں کا فدیہ دیا اور بعد میں پھر وہ اچھا ہوا تو اسے پھر روزے رکھنے پڑیں گے، اور یہ جو کچھ اس نے دیا تھا یہ اس کی جانب سے صدقہ ہوگا۔ فدیہ اصل میں شیخ فانی کا دیا جاتا ہے جس میں روزے کی بالکل سکت نہ ہو، نہ آئندہ رکھنے کی امید ہو، اس کے روزوں کا فدیہ دیا جائے گا۔ اور جو لوگ دنیا سے نماز روزہ کیے بنا چلے گئے تو ان کے مال میں سے ادا ہوگا۔ اگر ان کا مال نہیں ہے اور ان کی اولاد اپنی جانب سے دینا چاہے تو ضرور دے سکتی ہے۔ اگر آج آپ اپنے والدین اور مرحومین کے لیے یہ کار خیر کرو گے، اچھا عمل کرو گے، تو آپ کے لیے بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگ کھڑا کرے گا کہ جو آپ کی نمازوں کا اور آپ کے روزوں کا فدیہ ادا کریں گے۔ تو بہرحال جو اس مقام پر پہنچ چکے ہیں وہ ضرور فدیہ ادا کیا کریں، اور روزوں سے ریلیٹڈ، زکوٰۃ سے ریلیٹڈ، صدقات سے ریلیٹڈ، صرف اور صرف رمضان کے مسائل سے ریلیٹڈ ہی مسائل آپ میرے واٹس ایپ پہ پوچھیں۔ دیگر سوالوں کے جواب فی الحال میں نہیں دے سکتا۔ ہزاروں میسیجز آتے ہیں، ہزاروں سوال آتے ہیں، دیکھنا ممکن نہیں ہو پاتا ہے۔ تو برائے مہربانی انہی مسائل سے ریلیٹڈ، اگر انہی معاملات سے ریلیٹڈ اگر آپ مسائل پوچھنا چاہیں تو مجھے رابطہ کریں 9820 672 770 9820 672 770۔ امید قوی ہے کہ فدیہ کا مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ نہیں سمجھ میں آیا تو آپ مجھ سے واٹس ایپ کے ذریعے مزید تفصیل کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔